الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین فخر مریم و آسیہ و حوا و ہاجرہ خیر النساء خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت ہمسر امیر المومنین مادر حسنین جگر گوشہ رسول جناب بطول کا احسان کہ آج اس عظیم الشان نورانی اور روحانی عشرہ مجالس کی چوتھی مجلس کو سننے اور خطاب کرنے کا ہم سب کو شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آغاز گفتگو ان دعاؤں کے ساتھ ہے کہ اللہ اس تنظیم کے تمام عہدیداران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہیں صحت عطا کرے، انہیں زندگی عطا کرے، اور جو دعائیں انہوں نے میرے ذمہ لگائی ہیں اللہ وہ ساری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر چند مومن بیٹھ کر کسی کے لیے دعا کریں اور باقی آمین کہہ دیں تو آسمان سے فرشتے اتر کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو آپ آمین کہہ رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے، بہت بیماروں کے لیے شفا کا باعث بن جاتی ہے، بے روزگاروں کے لیے روزگار کا باعث بن جاتی ہے، اسیروں کے لیے رہائی کا باعث بن جاتی ہے۔ کچھ بے گناہ اسیر ہیں، مذہبی خدمات کی بنا پر اسیر ہوئے ہیں، تو دعا کیجئے کہ پروردگار انہیں جلد رہائی نصیب فرمائے۔
اور کچھ بیماروں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو مرحومین ہیں اللہ امام حسین کی جنتوں میں ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے دلوں میں جتنی دعائیں مچل رہی ہیں اللہ وہ ساری دعائیں مستجاب فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پرسوں سرگودا میں ایک تاریخی اور عظیم الشان جلوس برآمد ہوگا، جو جلوس اپنی ایک خود تاریخ رکھتا ہے، جو تاریخ جو ہے وہ بہت سنہری ہے، جسے پڑھ کر جسے سن کر بہت زیادہ جذبہ جو ہے وہ طاقت حاصل کرتا ہے اور خون رگوں میں دوڑنے لگ جاتا ہے اور ایمان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح حسین کے غلام جو ہیں وہ حسین کی زیارت کے لیے اپنے راستے خود طے کر لیا کرتے ہیں۔ وہ پرسوں کا یہاں کا ایک تاریخی جلوس ہے اور ایک بہت عظیم الشان جلوس ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جلوس، اس جلوس کے بانی اور اس جلوس کے شرکا کی مولا حفاظت فرمائے، اور آپ یقیناً اس جلوس میں بہت ہی قوت ایمانی کے ساتھ تشریف لے جائیں گے۔ میں اس جلوس کے منتظم اور اس جلوس کے بانی جناب مظاہر شیرازی صاحب کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ اور درازی زندگی عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ سرکار ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہمیں ان کے اوان اور انصار میں شمار فرمائے۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ حضور سلسلہ چوتھی منزل پر ہے اور عنوان آپ کے ذہن میں ہے۔ جناب علی ایک آواز آ رہی ہے اس اشرے سے، آپ کے یہاں جمع ہو جانے سے ایک آواز اٹھتی ہے اور وہ آواز ہے علی، یعنی یا تو آپ زبان سے نعرہ لگا کر یا علی کہہ رہے ہیں، یا اگر نعرہ نہیں لگ رہا ہے تو وہ علی علی دل میں ہو رہا ہے۔ ایک عجیب بات، ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ ایسی باتیں ہیں، ولایت کے ایسے اسرار ہیں جس کا شعور خود ہمیں بھی نہیں ہوتا ہے، اتنے طویل اور اہم پردے ہیں اس پر، یہ ایسے اسرار ہیں کہ خود ہمیں ہی احساس نہیں ہے، مشکل سے شعور آتا ہے، اور جو شعور آئے تو اس کا احسان ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ تجربہ کیجئے گا، چیک کیجئے گا اس بات، آپ جب تک یہاں بیٹھے ہیں تو زبان سے علی علی کہہ رہے ہیں، اور اگر جب زبان خاموش ہو، چپ ہو جائے کسی کام کے لیے تو گھبرائیے گا نہیں، یہ دل علی علی کرنے لگ جائے گا، یہ دل علی علی کر۔ معصوم نے فرمایا ہے، حضور علی اور آقا وحید خراسانی نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت علی کو مانتا ہے تو وہ زبان سے چپ بھی ہو جائے، جو سانس لے رہا ہے اللہ سانس نہیں اسے تسبیح شمار کرتا ہے۔ متوجہ رہیے گا جناب، ذرا سا توجہ فرما رہے ہو، یہ بڑے اسرار ہیں، بڑے تو دل جو ہے وہ کبھی علی کے بغیر نہیں رہتا۔ اب یہ تعجب کے ساتھ یہ علی علی کیا ہے، کچھ اور بھی مسئلے ہونے چاہیے۔ حضور جو کچھ ہے وہ یہ علی علی کی ہی آوازیں ہیں، اور اگر روایت پڑھنی ہے تو کوکب دری میں لکھی ہوئی ہے، روایت پڑھ لیجئے کہ جنت کی جو کنڈی کا حلقہ ہے، جنت کے دروازے پر جو کنڈی کا حلقہ لگا ہے، حوالہ دے دیا آپ کو میں نے، جو کنڈی کا حلقہ لگا ہوا ہے، کنڈا جو ہے جنت کا عظیم دروازہ ہے، جب اس کنڈے کے جب کوئی جنت میں جانے لگے گا تو اسے کنڈے پر دستک دینی ہوگی، وہ جو کنڈا ہے جنت کا۔ وہ کبھی دری میں عجیب روایت ہے، جنت کے دروازے کے کنڈے کو اگر بجایا جائے تو اس کنڈے میں سے آواز آتی ہے یا علی۔ یہ کیا رکھ دیا میرے اندر کہ جنت کے بس جنت میں تو جا ہی رہے ہیں، چلے جائیں اندر خود ہی علی علی کریں،
ڈھونڈے میں کیسے ٹکرا؟ بہت سے راز ہوں گے، ایک میں بیان کرتا ہوں۔ جہنمی ادھر سے ہی گزریں گے نا، حسرت سے جنت کے دروازے کو دیکھتے ہوئے ادھر سے ہی گزریں گے نا۔ اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ کیا کہتے کہتے گزریں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے بھیا، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو جہنمی ہے نا وہ دیکھیں گے جنتیوں، ادھر جنت کے دروازے پر آواز ہے یا علی یا علی۔ اچھا پہلے ہی جلنے جا رہا ہے، جلنے سے پہلے پھر جل جائے گا، وہ تو پہلے ہی جا رہا ہے جلنے سے پہلے پھر جلائے گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہاں سے دیکھیں گے نا جنتیوں کے نظارے اور ان کی ٹھاٹ باٹ، جو جنتیوں کی ٹھاٹ باٹ ہے جب وہ دیکھیں گے، جانتے ہیں وہ کیا ٹھاٹ باٹ ہوگی؟ معصوم کی زبان سے سناؤں آپ کو، معصوم کی زبان سے بتاؤں آپ کو؟ تفسیر نور الثقلین سے پڑھ رہا ہوں، تفسیر نور الثقلین کی دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیں یہ تو نو ڈاؤٹ کہ میں تو تھکا ہوا ہوں، لیکن آج لگ رہا ہے کچھ آپ مجھ سے زیادہ تھک گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، شگفتہ نہیں ہے آپ، تر و تازہ نہیں لگ رہے ہیں آپ۔ حوالے حضور اس لیے دے دیتا ہوں کہ بہت ضروری ہے یہ سب باتیں کرنی کہ ہم کہاں سے پڑھیں۔ اب معصوم نے کہا ہے تفسیر نور الثقلین سے پڑھیں۔ معصوم کہتے ہیں کہ حشر جب برپا ہوگا، ایک روایت ایسی پڑھ چکا ہوں، حشر جب وہ سورہ فرقان کے ذیل میں پڑھی، حشر جب برپا ہوگا تو اس وقت قبروں سے کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے حشر کے میدان میں، وہ سورہ فرقان کی طرف سے پڑھ، اس کی شرح میں پڑھ، حشر کے میدان میں بھوک پیاس سے لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، تین چیزیں برباد کر دیں گی، ایک دھوپ، ایک پیاس اور ایک بھوک مار ڈالے گی حشر۔ اہل محشر دیکھیں گے ایسے میں کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ میدان حشر میں ان کے لیے ایک سائبان نور کا لگایا جائے، وہ بٹھا دیے جائیں گے، ان کے سامنے دسترخوان لگا دیا جائے گا اور جنت کی غذائیں اور مشروبات چن دیے جائیں گے۔ سارے اہل محشر بھوک سے برباد ہو رہے ہوں گے، مرے جا رہے ہوں گے۔ یہ ایسا گروہ ہے جو چھاؤں کے ٹھنڈک میں بیٹھا ہوگا، چھاؤں کے نیچے، اور جنت کی غذائیں ہوں گی ان کے کھانے کے لیے، جنت کے مشروبات ہوں گے ان کے پینے کے لیے۔ اور یہ امام کا جملہ ہے، سنیے، معصوم کا جملہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ان کا چہرہ کیسا ہوگا یہ تو رہنے دو، انہوں نے جو جوتے پہنے ہوئے ہوں گے ان جوتوں کے تسموں میں سے روشنی نکل رہی ہوگی، ان کے جوتوں کے تسموں میں سے، تفسیر نور الثقلین، ان کے جوتوں کے تسموں میں سے، جوتوں کے تسموں میں سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ حیران ہو جائیں گے اہل محشر، حیران ہو جائیں گے، سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، دھوپ سے جھلس رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جو چھاؤں میں بیٹھے ہیں، جنت کی غذائیں کھا رہے ہیں، جنت کے مشروبات پی رہے ہیں، اور تو اور چہرے ان کے کیسے پیارے، اور ان کے تو جوتوں کے، یہ لفظ ہے معصوم کے، میری کیا ضرورت ہے میں کہوں، حوالہ دے رہا ہوں اب، ان کے تو جوتوں کے تسموں میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ جب اہل محشر حیران ہو کر پوچھیں گے ملائکہ یہ کون لوگ ہیں، تو ملائکہ چپ ہوں گے، آواز قدرت آئے گی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ولایت علی اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی، جن کے دل میں ولایت علی تھی۔ یہ انعام ہے ولایت علی کا، جوتوں میں، جوتوں کے تسموں میں روشنی ہوگی، یہ ولایت علی کا انعام ہے۔ معمولی بات ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ پھر کیا کہیں گے جہنمی جب یہ ٹھاٹ باٹ دیکھیں گے؟ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں بس کچھ بھی نہیں کہہ رہا،
معمول ایسے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. قرآن ان کو دیکھ کر قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنمی جو دیکھیں گے جنتیوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھیں گے, ضرور دیکھیے گا قرآن میں جا کے لطف آ جائے. تو جہنمی انہیں دیکھ کر ہائے کاش فلان خلیلا, کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے. ہائے کاش فلان خلیلا, یہ قرآن کا لفظ ہے. کاش خلیلا, کاش ہم فلاں کو یار نہ بناتے. واہ رے عظمت قرآن, کاش ہم فلاں کو یار نہ بنا. قرآن نے جب نام نہیں لیا تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نام لے لوں. فلاں کو دوست نہ بناتے, کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے تو جہنم سے بچ جاتے. اور پوری زندگی میں اس بات کو تلاش کیے بغیر مر نہ جائیے گا کہ وہ فلاں کون ہے. فلاں کو ضرور ڈھونڈ لیجئے گا کہ غلطی سے آپ بھی فلاں کو دوست نہ بنائے بیٹھے ہوں. کہ ہم فلاں کو دوست نہ بناتے تو جہنم سے تو بچ جاتے. آواز قدرت آ رہی ہے, سنیے حضور علی کہاں باتیں کریں گے. ایسے عجیب راز ہیں, کلیجے پر اثر پڑ جائے گا. فرمایا میری ولایت سب سے مشکل ہے. امیر المومنین فرماتے میری ولایت. سنو سلمان و بوذر, اگر میں اپنے کچھ فضائل بیان کر دوں سننے والوں میں آدھے مر جائیں گے. توجہ رکھیے گا معززین سرگودا, آدھے مر جائیں. ابھی سے تھک گئے تو ابھی 5 تقریریں اور ہیں بھیا, وہ میں کس کے سامنے پڑھوں گا. ابھی تو موضوع, ابھی تو باتیں آگے آنے والی ہیں. اب تو باتیں اب شروع ہونے والی ہیں. جو میں نے پڑھنا ہے وہ تو اب آنے والا ہے. تو آپ ابھی سے تھک کر بیٹھ گئے آج. میں آپ کی خاموشی میں نہیں پڑھ پاؤں گا. توجہ ہے یا نہیں ہوگی. ابھی تو نتائج جو ہیں, ابھی تو میں نے اب جو آیت سرنامہ کلام میں پڑھی ہے اس کا ابھی ترجمہ بھی نہیں کیا ہے. وہ تو ابھی آگے آنے والا ہے. فرمایا آدھے لوگ مر جائیں گے, یہ زمانے معصوم, آدھے دیوانے ہو جائیں گے. میری فضیلت معمولی بات ہے. سنیے قرآن, یتسالون عن نبع العظیم, سورہ کا نام ہے سورہ نبا. پورا سورہ ہے قرآن میں. کیا نام ہے بولے؟ سورہ نبا. میرے حبیب تجھ سے سوال کرتے ہیں یہ نبع عظیم کیا ہے. قرآن اور ولایت میرا عنوان ہے نا. اس سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ نبع عظیم کیا ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں میرے حبیب. قرآن ہے انہوں سورہ نبا, پہلی آئے سورہ نبا. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ نبع عظیم کیا ہے. نبا کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں نبا کہتے ہیں خبر کو. کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو. آپ کہتے ہیں خبر اردو میں نیوز, جسے آپ نیوز کہتے ہیں, اسے عربی میں نبا کہتے ہیں, اردو میں خبر کہتے ہیں, نیوز کہتے ہیں. خبر. سورہ کا نام ہے نبا یعنی خبر, خبر والی سورہ. پورا سورہ ہے. پہلی آیت حبیب تو سے پوچھیں نبع عظیم کیا ہے, سب سے بڑی خبر کیا ہے. سب سے بڑی خبر کیا ہے حبیب, یہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں. سب سے بڑی خبر کیا ہے قرآن میں؟ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ کلیجے پھٹ جائیں حضور علی. حبیب تجھ سے پوچھ رہے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے, سب سے عظیم خبر. یعنی خبروں پر ہے نا, قرآن میں خبریں ہیں نا. اس نبی کی خبر ہے, اس نبی کی خبر ہے, اس واقعے کی خبر ہے. خبریں ہیں نا قرآن میں, خبریں دی ہیں نا قرآن, نیوز دی جاتی ہیں. قرآن نے خبر بھائی قیامت تک کی خبریں ہیں نا. یعنی روز اول سے لے کر قیامت کی خبریں ہیں نا. ساری خبریں قرآن میں نہیں.
یہاں بات ہو رہی ہے نبے العظیم. حبیب تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عظیم خبر کون سی ہے. یہ جتنی خبریں ہیں قرآن میں ان میں سب سے عظیم خبر کون ہے؟ وہ سب سے عظیم معززین سرگودہ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. سورہ نبا ہے، قرآن مجید ہے. حبیب تجھ سے پوچھ رہے ہیں نبے عظیم کے متعلق. تو میرے پانچویں امام سے پوچھا فرزند رسول یہ نبے عظیم کیا ہے کہ سورہ نبا نازل ہوا، پورا قرآن خبروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں اللہ عجیب لہجے میں کہہ رہا ہے تجھ سے پوچھ رہے ہیں نبے عظیم کے. یہ نبے عظیم کیا ہے؟ میں اپنے پہلے سامنے سے لے کے آخری محترم سامنے تک توجہ چاہتا ہوں. معصوم تفسیر کر رہے ہیں اور معصوم کو ہی تفسیر کا حق ہے. معصوم کہہ رہے ہیں یہاں جہاں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ نبے عظیم کیا ہے، یہاں نبے عظیم سے مراد ہے میرا جد علی ابن ابی طالب. حضور باتیں مشکل ہیں، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی بات، اتنی باتیں ایسے اتنی عظیم باتوں کو میں کہاں لے جاؤں، کس طرح کیا ہے یہاں نبے عظیم کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. آپ کے پاس کوئی اور ہے تو آپ کھڑے ہو کر مجھے بتا دیجیے، آپ بتا دیجئے کہ میں غلط. میں نے تو تفسیر استغفر اللہ تفسیر بالرائے ہمارے مذہب میں حرام ہے، اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کر سکتے. تفسیر بالرائے بھی حرام ہے، یاد رکھیے. اور معصوم کے علاوہ کسی سے پوچھ لینا بھی حرام ہے. قرآن کو وارث قرآن سے ہٹ کر کسی سے پوچھ لیں یہ بھی حرام ہے. پوچھیں گے تو اسی سے جو وارث قرآن ہے، جو بتا سکتا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے اس کے معنی کیا ہیں، نبے عظیم کیا ہے قرآن میں. پانچویں میں ہم نے کہا میرا جد علی ابن ابی طالب، یہ نبے عظیم ہے. تو علی کیا ہے قرآن کی زبان میں؟ سب سے بڑی خبر. بات تو واضح ہو رہی ہے، کیا ہے سب سے بڑی خبر. کہہ تو رہا ہوں کون سی خبر ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ ابھی تک واضح نہیں ہو رہی ہے میری بات، ابھی تک واضح نہیں ہو رہی. وہ کل بھی میں بہت زیادہ پڑھ گیا تھا، میں اتنا پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں. اس بات کو سمجھیں، جلدی واضح ہو جائے. اللہ کرے اللہ میری زبان کو یہ تاثیر دے. مولا یہ بتائیے کہ قرآن میں ساری خبریں ہیں. بھیا مجھ میں ہمت نہیں ہے یہ بات کیسے کہوں. کچھ خدا خیر کرے مجھ سے کہلوائیے نہیں. خود سوچئے وہ کون سی خبر ہے جو قرآن میں نہیں ہے. سب خبریں ہیں. چلیے میں اتنا کہہ دیتا ہوں، چلیے تھوڑا سا یوں کر کے. آدم کی بات ہے، خبر ہے. نوح کی بات ہے، خبر ہے. ابراہیم کی باتیں ہیں، خبریں ہیں. اسماعیل کی باتیں ہیں، موسیٰ کی باتیں ہیں، عیسیٰ کی باتیں ہیں. بس زبان خاموش ہے. تو اور بھی بہت کچھ. خاموش بس، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. کہا کوئی بے حوصلہ نہ ہو جائے. کہنا کچھ چاہ رہا ہوں مگر نہیں. بہت احتیاط کے ساتھ. بڑی مشکل منزلیں ہیں. ساری خبریں ہیں، ساری. کچھ میں نے کہا ہے، باقی آپ سوچ لیجئے. ہے نا اس کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ نمازیں بھی تو ہیں، تذکرے ہیں، احکامات ہیں. مطلب نمازوں کا مطلب یہ کہ اس کے حکم ہے نا. رکھتے ہیں وہ روزوں کے حکم بھی تو ہیں. دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کے حکم بھی تو ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کلمے بھی تو ہیں. ساری باتیں ہیں. وہ سب خبریں ہیں. اور عظیم خبر کیا ہے؟ پورے قرآن میں سب سے عظیم خبر کیا ہے؟ بہت پریشانی ہو جائے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں تو اور بہت کچھ ہے جو آپ کہہ نہیں پا رہے ہیں. تو پھر میں کیا کروں؟ یہ پانچواں امام جانے. اس نے کہا ہے کہ سب سے عظیم خبر جو ہے وہ میرا جد علی ابن ابی طالب ہے. اور کوئی کہہ کر بھی نہیں دکھایا کہ نہیں یہ ہے. علی خبر عظیم خبر جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے.
اچھا اب یہ بتائیے، میں چاہ تو نہیں رہا تھا، اب یہ بتائیے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا پیمانہ چھل کے کوئی گھبرا جائے، میں گھبراہٹ کی طرف نہیں لانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ولایت علی اس طرح پڑھی جائے کہ دلوں پر ایسا محسوس ہو جیسے خزاں کے بعد بہار آ جاتی ہے، اس طرح پڑھی جائے، ایسے نہ ہو کہ کوئی تنگ دل ہو کر اٹھے۔ یہ اس لیے میں رک رہا ہوں، اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ آپ فوٹو کھنچانے آئے ہیں، میرے سامنے فوٹو کھنچاؤ گے؟ فوٹو کھینچو تم لوگوں کے تو بیٹا تم تھوڑا کوئی ہلو جھلو، باتیں کرو، کوئی ہوں ہاں کرو، توجہ ہے؟ علامہ غلام رضا شیرائی صاحب، اعجاز کاظمی صاحب، خدا ان کے درجات بلند کر، آج ان کی اولاد مجلس میں شریک، یہ میرے لیے شرف ہے، ان کے درجات۔ نبی العظیم، میں نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا کہ میں ذرا سی شرح کر دوں اس کی، وہ بھی بڑے احتیاط سے سنبھل کر کہ کسی کا دل گھبرا نہ جائے۔ یہ بتائیے نبا کے معنی کیا ہیں؟ خبر۔ آدم کون ہے؟ نبی۔ نوح علیہ السلام کون ہے؟ یحییٰ کون ہے؟ زکریا کون ہے؟ بتائیے۔ یونس کون ہے؟ نبی ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ نبی۔ اسماعیل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے نا، بس سیدھی نبی ہے۔ نبی کہاں سے نکلا ہے؟ نبا سے۔ نبا کا مطلب ہے خبر۔ یہ بنے ایسا ہی ہے، آپ کے دل تنگ نہ ہو، ولایت کا ادھر والے توجہ ہے۔ جانتے ہیں نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا کیا مطلب ہے؟ نبی کا مطلب ہے، نبی خبر دینے والا۔ نبی کا کیا مطلب ہے؟ خبر دینے والا۔ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، جو خبر ہے نبا، تو نبا پہنچانے والے کو کہتے ہیں نبی۔ ٹھیک ہو گئی اب تو بات؟ اب تو خدا کے لیے ذرا سا میرے ساتھ آ جائیے گا، اس سے زیادہ وضاحت کی تو کہیں کوئی کفر کے شرک کے فتوے ہی نہ لگ جائیں، اسے زیادہ نہ وضاحت کروائیے گا۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی نبا سے ہے، نبا کا معنی خبر۔ نبی کہتے ہیں اس کو جو خبر دینے والا ہو۔ اب جتنے نام نبیوں کے میں نے لیے ہیں وہ بھی نبی خبر دینے، جو نہیں لے سکا ہو آپ جانتے ہیں، سب خبر دیں۔ نبی ہوتا ہی وہ جو خبر دینے والا ہو، ٹھیک ہے؟ خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی، اور عظیم خبر ہے علی ابن ابی طالب۔ بات واضح ہو رہی ہے حضور؟ عظیم خبر کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اور نبی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے۔ ابھی لگتا ہے ابھی بات تشنا ہے، یا تشنا ہے یا آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں، آج اس انداز سے سننا چاہ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بات بالکل ایسا ہی نہ ہو کہ آپ سمجھ نہ پائیں، میں اس طرح بھی آپ کو جانے نہ دوں۔ خبر، نبی ہے خبر دینے والا۔ خبر کے معنی خبر، نبا سے نبی، خبر دینے والا۔ اور خبر میں سب سے عظیم خبر کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ یہ جو خبر دینے والے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ خبریں دے رہے تھے، تو نبی ہے نا؟ نہیں، ابھی واضح نہیں ہو۔ وہ خبر دے رہے تھے تو نبی ہے نا؟ نہیں، اس بات کو سمجھیے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خبر دے۔ چلیے یوں کر لیجئے، آدم سے عیسیٰ تک خبر دے رہے تھے، نبی ہیں، اور آخری نبی جو ہے وہ عظیم خبر دے رہا تھا، تاجدار نبی ہے۔
مشکل ہے یہ، میں سمجھ رہا ہوں، یہ مشکل ہے، میں بالکل صحیح، مشکل ہے مجھے پتا ہے، لیکن میں بہت احتیاط کر رہا ہوں. بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، میرے سنی شیعہ دوست جمع ہیں، کسی کا دل بوجھل نہ دو. ہے قرآن، وہی جو میرا عنوان ہے، قرآن اور ولایت. میں اپنے عنوان سے باہر نہیں، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ کسی کا دل تنگ نہ ہو جائے. اور میں نے آپ سے کہا کہ میں معصوم، جو معصوم نے کہا ہے وہ میں نے پڑھا آپ کو کہ یہ خبر عظیم ہے. تو جنہوں نے خبر پہنچائی وہ نبی ہیں، جس نے عظیم خبر پہنچائی وہ نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ نبیوں کا بھی نبی ہے. خبر پہنچانے والے نبی ہیں، جس نے عظیم خبر پہنچائی وہ نبیوں کا سردار ہے. خبر پہنچائی وہ نبی ہیں، جس نے عظیم خبر پہنچائی وہ محبوب کبریا ہے. جنہوں نے خبر پہنچائی وہ امتی ہیں، جس نے عظیم خبر پہنچائی وہ ان امتیوں کا امام ہے. ان پر بھی لازم ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنا. حضور علی اب سمجھیے گا، ابھی تک کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، قرآن سمجھاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا کا، یہ کیسے لہجہ بدل گیا اس کا. یہ ساری زندگی پیار محبت سے باتیں کرنے والا اچانک غدیر کے میدان میں یہ کیوں کہہ رہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے جو میں نے نازل کیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، نہیں پہنچایا تو رسالت کا میری کوئی کام وام نہیں کیا. پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ ارے یہ ہے نبی جس کی ولایت کا اعلان کر رہا تھا، وہ ہے نبی عظیم. جی بشو وہ ہے نبی العظیم. چونکہ جس کا اعلان کروانا تھا وہ نبی عظیم ہے، وہ عظیم خبر ہے. تو نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو خبر پہنچائے. اس لیے غدیر میں روک لیا تھا، ٹھہر جا پہلے عظیم خبر پہنچا دے. سمجھے؟ پہلے عظیم خبر پہنچا دے. حالانکہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ابھی میں نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا. یہ بھی عجیب راز ہے خدا کی قسم، ولایت علی ابھی میں نہیں چاہ رہا تھا. بڑی شرح ہیں اس بات کے، بڑے راز ہیں. کچھ خود بھی کام کیا کرے، میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں سوال جواب میں. خود بھی سوچ لیا کریں. اب ساری باتیں میں ہی بتا کے جاؤں، اور میرا اشارہ کیا آپ کو، محنت تھوڑی خود کریں. نہ سمجھ میں پھر مجھ سے رابطہ کر لیں، تھوڑی کوشش تو کیجیے. جملے بڑا حیرت انگیز ہے. ابھی نہیں چاہ رہا تھا، ابھی نہیں چاہ رہا تھا. بھیا ایسا ہوا کہ نا نعیم عباس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کوئی کام تھا تو وہ کام کرنے چلا کہ آگے سے کچھ وہ کھیت تھے کھلیان ان کے گاؤں کے، وہاں سے گزرنے تو پریشان ٹہر رہے. ارے میں نے کہا نعیم بات کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ بیٹے کو بھیجا ہے تو کام کری تو کھیتوں میں سے گزر. میں نے کہا ماشاءاللہ بھی آ جائے گا. نہیں یہ پریشانی نہیں. پھر کہا پیر میں جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بچے ہیں کوئی؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، جوتے پہنے بغیر چلا گیا. وہ ایسا ہے کہ ہمارے کھیت میں نا کچھ کانٹوں والے درخت ہیں تو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. اچھا جناب آ گیا، ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے ہم نے کہا اچھا بھیا اب ہم چلے ہوئے. کہا ابھی نہ جائیے گا. میں نے کیوں؟ کہا وہ ہے نا وہاں پہ میں نے بتایا نہیں
وہ کانٹے ہیں، تو میں نے ملازم کو بھیجا کہ جا کے وہ کانٹے تو ہٹاؤ. کانٹے ہٹ جائے نا تب جائیے گا، ابھی نہ جائیے گا، ابھی نہ جائیے گا. نبی کہہ رہے ہیں میں چاہتا تھا ابھی اعلان نہ کروں. اب آواز آئی، توجہ خاطر مجھے جانے دے، بولے نہیں ابھی نہ جائی، ابھی نہ جائی، ابھی میں نہیں اعلان کرتا. اب آواز آئی واللہ یعصمک من الناس. اعلان کر دے میں اللہ تجھے خود بچا لوں گا. میں اللہ تجھے بچاؤں گا، میں اللہ بچاؤں گا تجھے، میں تیری حفاظت کروں گا. تو اعلان کر دے. یہ بھیا یہ سارے تاریخیں پڑھے لکھے، غلط نہ کہوں تو 10 ہجری کا ہی واقعہ ہے نا، 10 ہجری کا ہی ہے. 10 ہجری 11 میں تو پیغمبر اسلام جو ہے پردہ فرما گئے. 10 ہجری کا ہے نا، 18 ذی الحجہ. اور یہ جو ہمارا قافلہ جس میں اعلان ہوا ہے یروشلم سے آ رہا تھا. بہت زیادہ ہی تھکے ہوئے ہیں جناب. یہ قافلہ جس میں اعلان ہو رہا ہے جناب، جی صحیح کہا. نہیں مکے سے آ رہا تھا. مکہ کون سی جگہ ہے جہاں علی کی زبان سے اللہ اعلان کروا چکا ہے کہ خبردار یہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، خبردار یہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا. مکہ وہ جگہ، کافر تو آ رہی ہے. 10 ہجری ہے، سب کے سب حج پڑھ کے آ رہے ہیں. کوئی یہودی بھی ساتھ تھے کیا؟ آپ تو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، اس قافلے میں عیسائی تھے؟ بول دیجئے مجھے، ممکن ہے میں غلطی کر رہا ہوں. ہندو تھے؟ تو جب سب نہ ہندو تھے نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، پھر اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ان سے بچا لوں گا. میں تجھے ان کے شر سے، تو اعلان کر، میں تجھے ان کے شر سے بچا لوں گا. اب سمجھے یہ بار بار معصوم کیوں کہہ رہے ہیں سب سے مشکل امر ہے ولایت علی. ارے کسی مسئلے میں نہیں کہا، خدا کی قسم. عجیب باتیں ہیں. اللہ مجھے ہمت دے دے میں بیان کروں. میں تجھے بچاؤں گا. سارے تو اپنے ہیں. میں تجھے بچاؤں گا. تو اعلان کر دے میں بچاؤں گا میرے حبیب، ان کے شر سے بچاؤں گا، میں تجھے بچاؤں گا. خدا صاحب ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. مکے میں پروردگار کی وحدانیت کی تبلیغ کی ہے. آپ قرآن میں یہ آیت دکھائیں، میری توحید بیان کر میں تجھے بچا لوں گا. دکھائیے آیت. میں نے بڑا چیلنج کیا ہے جناب. علی یاد سب کہیے، سب کہیے. دکھائیے مجھے یہ آیت کہ اللہ نے کہا میری توحید بیان کر میں تجھے بچا لوں گا. توجہ ہے، مدینے میں نبوت کا اعلان ہے. سنیے گا حضور، کہا تو کر نبوت بیان میں تجھے بچا لوں گا. کہاں ہے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کروا رہا تھا تب کہا ہے کہہ دے علی ولی اللہ واجب ہے، میں اللہ بچاؤں گا. کہہ دے، سبحان اللہ، کہہ دے ولایت علی کا اعلان کر دے میں اللہ تجھے بچاؤں گا. میں ارے نہ مکے میں کہہ رہا ہے توحید کے معاملے میں اعلان کرواتے ہیں کہ میں بچاؤں گا، نہ مدینے میں نبوت کے معاملے میں اعلان نبوت پر کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا.
جب ولایت علی کی بات آئی پھر نبی سے کہہ رہا ہے میں تجھے بچاؤں گا ان کے شر سے. راز پتہ ہے کیا ہے؟ مکے میں مقابلہ ہو رہا تھا مشرکین کے ساتھ ہیں، اور سینہ تان کے ہر مشرک کے مقابلے میں علی آ رہا تھا. ارے جب ہر مشرک کے اور مدینے میں کافروں کے ساتھ ہر کافر کے مقابلے میں سینہ تان کے علی آ رہا تھا، تو جب علی کھڑا تھا مشرکین اور کافروں کے مقابلے میں، پھر اسے کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ میں بچاؤں گا؟ علی ہے نا. بچاؤں گا، میں بچاؤں گا. اور ادھر علی ہے وہ خاموش ہے. علی آ گیا مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں. توجہ رکھیے گا، گویا یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اللہ کے دشمن آئیں گے تو علی بچائے گا. نبی کے دشمن آئیں گے تو علی بچائے گا، اور جہاں علی کے دشمن آئیں گے پھر اللہ خود آ جائے گا. تو وہ جو ہاتھ ہے میرے محترم سامنے، غور فرما رہے ہیں حضور علی، غور فرما رہے ہیں. اعلان کر دے میں بچاؤں گا، ان کے شر سے تجھے میں بچاؤں گا. بس یاد رکھیے گا میرے عزت مآب سامعین، اگر کوئی لا الہ کا محمد الرسول اللہ کا مخالف ہے تو وہ علی کا دشمن ہے، اور جو علی ولی اللہ کا مخالف ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں وہ آئے گا، وہ خود آ جائے. ابھی بیان کرتا ہوں. آپ کہیں تو آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں. نہیں جناب، میں ابھی رسول کی حدیث پیش کرتا ہوں، میں ابھی رسول کی حدیث پیش کرتا ہوں. بس تقریر کو بھی تمام کرو، آپ کی زحمتوں کو بھی تمام کرو، یا پڑھوں ابھی 2-3 گھنٹے آپ کے ساتھ. آپ تو شاداب ہو گئے ایک دم، آپ تو ایک دم شاداب. انشاءاللہ کل جہاں سے چھوڑ رہا ہوں وہیں سے کل انشاءاللہ امیر المومنین کی احسان اور امداد کے ساتھ آگے انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع. میں بچاؤں گا. آپ کہیں گے جناب نقوی صاحب یہ تو آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، لفاظی کر رہے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں بھیا؟ ولایت علی میں خطابت کہاں سے؟ ولایت علی میں خطاب نہیں، قرآن کی آیات آیا کرتی ہیں. سمجھے؟ یہ کہاں کی باتیں؟ جو بھی کہہ رہے ہیں ارے سب خطابت کر رہے ہیں، لفاظی کر رہے ہیں. جی نہیں، یہ آیات ہیں. کون سی بات میں نے آیت کے ہٹ کر کی ہے؟ اب حدیث پڑھنے لگا ہوں. یہ آیتیں پڑھ رہا تھا نا، اب حدیث پڑھتا ہوں. پہنچا دے میں بچاؤں گا، یہ کہہ کر رسول اللہ نے اعلان کیا. یاد ہے نا اعلان؟ کیا اعلان ہے؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یاد رکھیے گا، بچوں کو آپ نے بی اے کرایا، ایم اے کرایا، او لیول کروایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، مبارک ہو ماشاءاللہ. لیکن یہ نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا. اگر آپ بچے سے پوچھیں 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، ماشاءاللہ 20 سال کا ہے، پوچھیں بیٹا نبی نے غدیر میں کیا کہا تھا، پلٹ کر کہہ دینا یہ کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. سجدے میں پیشانی رکھ کر کہیے گا بس تیرا شکر ہے ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا. اب سب کچھ یہ نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا. میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ بات، اللہ نے نبی سے کہا تھا یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. میں تو یوں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا. من کن تو مولا ہو، آخری جملہ فضائل کی حد تک، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں
اس کا علی مولا ہے. سنیے گا ابھی جو کچھ میں کہہ, اب دعا سنیے. یہ کہہ کر میرے 1.25 لاکھ کا مجمع, 1.25 لاکھ کا مجمع, اور پالانوں کا ممبر ہے, اور پالانوں کے ممبر پہ نبی کھڑے ہوئے اور ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے, علی کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا. اور سنی شیعہ جتنی تاریخیں آپ جا کر پڑھیے, آپ نے پڑھا, ہر ایک نے اس موقع پر ایک بات ضرور لکھی ہے. نہ جانے کیسا راز ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء کرام لکھنے والے ہوں, شیعوں کے, ایک بات کامن سب نے لکھی ہے. اتنا نبی نے اٹھایا, اتنا اٹھایا کہ یہ بندے قبا نبی کے یہ صرف آستینیں کھل گئیں اور یہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. یہ ہر ایک نے یہ جملہ لکھا. اتنا اٹھایا, دیکھیں میں یہاں تک ہاتھ کروں تو یہ نہیں اٹھے, یہاں تک کروں تب بھی نہیں. اتنا اٹھایا کہ اندھوں کو بھی نظر آ جائے. اور کیا کرے میرا رسول, اتنا اٹھایا بغل کی سفیدی نظر آ جائے. اچھا کمال یہ کہ کچھ بھول جائیں تو بھول جائیں, یہ بغل کی سفیدی یاد رہے. اور ہم یہیں سے جو عقل مند ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ کم نہیں اٹھایا, زیادہ اٹھایا. بغل کی سفیدی نظر آ, سب نے کہا بغل کی سفیدی نظر آئے. مورخین سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی, یہ بغل کی سفیدی نہیں, علی کو اٹھانے سے نور ہے جو ظاہر ہونے لگ گیا ہے. یہ بھائیوں کے نور ہیں جو ظاہر ہونے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں دعا پڑھوں گا نبی کی اور تقریر کامل کروں گا فضائل کے اندر. سنیے گا دعا اللہ کے واسطے, توجہ رکھیے گا, حضور توجہ رکھیے گا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور جس نے سنا ہے ان کو جا کے سنا دے جس نے نہیں سنا ہے. ہم نے سنا ہے, ہم آگے پہنچا رہے ہیں, ہمیں یقین ہے, ہم نے مانا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ کر اب علی کو اتارا اور اپنے برابر میں کھڑا. اب دعا سنیے اور مجھے اجازت دے. نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا. پہلے کسی کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نبی کی دعا کو رد کر دے گا, وہ کھڑا ہو جائے میرے سامنے, مجھے دکھائے اپنا چہرہ. کسی سنی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے جب اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی پھر کسی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی, پھر دعا کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا, دعا کے مقصد ہی دفن ہو جائیں گے. کہ جب مرکز دعا پیغمبر اسلام اب دعا مانگ رہے ہیں وہیں غدیر میں سب کے سامنے علی کو برابر میں کر, اور من کنت مولا کا اعلان کیا. سنیے, اور ہاتھوں کو اٹھا, بس یہ جملہ سن لیجیے گا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہا لے میرے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے. ایک لذت آ جائے گی آپ کو, ایک کیفیت طاری ہو جائے. لے میرے اللہ میں نے پہنچا دیا, لے میرے اللہ میں نے پہنچا دیا. تو نے کہا میں نے پہنچا دیا, لے میرے اللہ میں نے پہنچا دیا. اب میں تیرا محبوب تجھ سے دعا کرتا ہوں. اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے اللہ, تو اس کا دوست بن جانا جس کے دل میں ولایت علی ہو. میرے اللہ لے, میں تجھ سے تیرا محبوب, لے میرے اللہ میں نے پہنچا دیا, میں نے پہنچا دیا, میرے اللہ میں نے پہنچا دیا. میرے اللہ میں تجھ سے التماس کرتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, تیرا محبوب تجھ سے دعا کر. اب تو اس کا دوست بن جانا جس کے دل میں ولایت علی ہو, اور میرے اللہ تو اس کا خود دشمن ہو جانا جو ولایت علی کو ٹھکرا دے. محرم کی شب ہے, توحید بچ گئی, نبوت بچ گئی, قرآن کی صداقت بچ گئی. الحمدللہ. شرافت
گئی، غیرت بچ گئی، عزت بچ گئی، صداقت بچ گئی، گھر اجڑ گیا ولایت کا۔ یہ ولایت کا گھرانہ جنگلوں میں لٹ گیا۔ عزادارو، ماتم دارو، اتنا ہی نہیں کہ صرف مرد گھر سے نکلے، نہیں، اس گھرانے کی شہزادیاں بھی جنگلوں میں تھیں، اس گھرانے کی بیویاں بھی جنگلوں میں۔ فقط اتنا نہیں، اس گھرانے کے ننھے ننھے بچے بے وطن ہو گئے۔ فقط بے وطن نہیں ہوئے، ماں باپ سے بچھڑ گئے۔ اور بس اس کے بعد کیا کہوں، جو بچہ ماں باپ سے بچھڑ جائے اس کے لیے منزل ہی نہ ہو۔ دنیا قید خانہ ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے۔ جو زائرین ہیں میری تصدیق کریں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے۔ جب آپ زواریوں پر جائیں گے تو آپ کو ایک جگہ زیارات کے لیے لے جایا جائے گا، دریائے فرات کے کنارے۔ آپ دریائے فرات کا کنارہ طے کریں گے، جیسے ہی کنارے پر پل ہے، پل کو عبور کریں گے، یہ وہ منزل ہے جہاں سے دریائے فرات بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ، تیز دھار ہے، گہرا پانی۔ عبور کریں گے، بائیں ہاتھ پر آپ ایک کھجوروں کے درخت نظر آئے، چھوٹی سی بستی ہے، گاؤں ہے، آج بھی ویسا ہی۔ ان کھجوروں کے درمیان دو ننھی ننھی قبریں ہیں۔ عزادارو، ماتم دارو، جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے نعیم عباس صاحب نے کہا کہ یہاں فرمائش ہے کہ یہاں آپ مجلس پڑھ دیجیے۔ تو میں نے کہا کیا پڑھوں یہاں میں؟ یہ ننھی ننھی قبریں خود اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سنا رہی ہیں۔ عزادارو، ماتم دارو، اللہ آپ کو لے جائیں۔ ان شہزادوں کو ہم لوگ تو وہاں پر نام لے کر پکارتے ہیں، ان شہزادوں کو ہمارے ہاں نام لے کر پکارا جاتا ہے، لیکن پنجاب میں میں نے آ کر دیکھا کہ ان شہزادوں کو ان کے نام کے ساتھ نہیں پکارتے۔ پنجاب والے ان شہزادوں کو کسی اور طریقے سے پکارتے ہیں، لیکن جس طرح پنجاب والے ان شہزادوں کو پکارتے ہیں جس لقب کے ساتھ، وہ مجھے اتنا پسند آیا ہے، اللہ آپ کو آپ کے خطے کو آباد رکھے، اتنا پسند آیا ہے کہ اگر اس طرح پکار لیا جائے جس طرح آپ نام نہیں لیتے ہیں، آپ جس طرح پکارتے ہیں پنجابی حضرات، اس طرح اگر ان شہزادوں کو پکار لیں، پھر ان شہزادوں کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جانتے ہیں آپ پنجابی حضرات پنجاب میں ان شہزادوں کو کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں مسلم دی جوڑی، اور اس سے بہتر طریقے پر نہیں پکارا جا سکتا۔ علی کی بیٹی کی جوڑی کہہ کر پکارتے ہیں، یہ دیکھیں کتنا حسین انداز ہے پکارنے کا، مسلم دی جوڑی، مسلم کے لال۔ عزادارو، ہاں یہی لال مسلم کے باپ سے جدا ہو گئے۔ میں وہاں ان کے روزوں پر بھی مجلس نہیں پڑھ سکا، میں کبھی ان پر ان کی شہادت نہیں پڑھ سکا، مجھے اپنا اس بات کا، اپنی کمی کا، اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے۔ میں کبھی زندگی میں 2 شہادتیں نہیں پڑھ سکا، شاید کبھی پڑھ بھی نہ پاؤں۔ ایک تو 4 سال کی معصومہ کی شہادت، میرے کلیجے میں طاقت کبھی پیدا نہیں، میں کبھی کامل طور پر شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ میرے بھائی
نہیں پڑھ سکا تھا، اور ایک مسلم کی چوری کی شہادت۔ ان معصوم بچوں کی شہادت میں نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے کبھی نہیں پڑھی ہے، بس میں نے پڑھا بھی ہے تو اشاروں کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور اب تو مجھے جو جملے کہنے ہیں تو سنبھل کے سنیے گا، اس لیے کہ ان شہزادوں کے جنازے آنے والے ہیں۔ عزاداروں، ماتمداروں، مجھے یقین ہے ان شہزادوں کے مصائب پر آپ گریہ کر رہے ہیں، یقیناً وہ بی بی آ گئی ہوگی جس کی گود ویران ہو گئی تھی، وہ شہزادی آ گئی ہوگی اپنے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے، روح مسلم آ گئی ہوگی اپنے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے۔ عزاداروں بھٹک رہے تھے کہ حارث کے ہاتھ آ گئے۔ حقیقت میں تو حارث کے گھر والوں نے، اس کی عورتوں نے پناہ دے دی تھی اور بچوں کو حجرے میں بند کر دیا تھا۔ انہیں پتا تھا وہ ملعون ہے، وہ جہنمی ہے، پیسے کا لالچی ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ مگر عزاداروں، ماتمداروں، بچے سوئے ہوئے تھے، یہ بچوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا انعام کے لالچ میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ماں سے جدا ہو جائیں، اللہ سب کی گودیوں کو آباد رکھے، سب کے بچے ماں باپ کے سینے سے چمٹے رہیں۔ ہائے مسلم کا نصیب، ہائے علی کی بیٹی کا مقدر۔ عزاداروں کبھی ماں سے جدا ہی نہ ہوئے تھے تو نہ جانے کیا ہوا، چھوٹے بھائی کے منہ سے ماں جو یاد آئی خواب میں تو ماں ماں کہہ بیٹھا۔ اس ظالم نے آواز سن لی، عزاداروں اس نے تالا توڑا، چراغ بجھا ہوا تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ ڈھونڈتا ہوا اندھیروں میں بچوں کو آگے بڑھا، اور سن سکیں گے جن گیسوؤں کو چومتے ہوئے ماں تھکتی نہیں تھی، اس نے بچوں کو انہی بالوں سے پکڑ لیا۔ عزاداروں میں اشارہ کروں گا، انہی بالوں سے پکڑا۔ عزاداروں میں صدقے ہو جاؤں مسلم، تیری جوڑی پہ قربان ہو جاؤں مسلم۔ اے جناب محمد بن مسلم میں آپ پہ قربان، اے ابراہیم بن مسلم میں آپ پہ صدقے ہو جاؤں۔ سوئے ہوئے بچے یہاں سے پکڑ کر اٹھایا، ارے کس طرح اٹھے ہوں گے، بے ساختہ اٹھے۔ عزاداروں سیڑھیوں سے اس طرح لایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا، بس ایک جملہ سن لیجئے۔ بچے سیڑھیوں سے آئے، جہاں سے بچے اترے تھے وہاں خون کے نشان رہ گئے۔ آئے ایسے سینے پر ہاتھ مار لیجئے، ایسے سینے پر ہاتھ مار لیجئے، ایسے سینے پر ہاتھ مار لیجئے۔ ماتمداران حسین، عزاداران حسین، مجھے اجازت ہے میں دو جملے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں احترام میں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جنازے آئیں گے، میں ان کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں کھڑے ہو کر، دیکھیے آپ کے آنسو آئے ہیں یا نہیں آئے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہاں تو کہہ سکتے ہیں، آہ تو کہہ سکتے ہیں، سینے پہ ماتم تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اکیلے تھوڑی ہیں۔ جنازے آئے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے یہ جنازے اٹھانے کے لیے آ گئے، کہاں کہاں سے ایسے ہاتھ مار کر گئے۔ ہائے مسلم، تیرے بچوں کا ارمان، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ برداشت کر سکیں گے؟ نہ جانے کن حسرت سے ماں نے پہنائے تھے یہ وہ کرتے ہیں بچوں، یہ بچوں کی ماں نے یہ وہ کرتے ہیں جو ماں کی حسرت پوری نہ ہوئی۔ عزاداروں، یہ کرتے پہنائے تو ماں نے تھے، مگر عزاداروں یہ کرتے اتارنا مشکل ہو گئے تھے۔ ظالم دریا کے کنارے بیٹھ کر کہہ رہا تھا
چڑھا دو. ایسے جنازوں کا استقبال ہو, ایسے جنازوں کا, ایسے ہاتھ مار دیجئے. ابھی سنیے گا, ایسے ہاتھ مار دیجئے, ایسے ہاتھ ماریے اور میرے دو جملے سنیے. عزادارو, ادھر دیکھیے گا, عزادارو, اس نے بڑے بھائی کو قتل کیا, اس نے بڑے بھائی کو قتل کیا, قتل کر کے بڑے بھائی کا لاشا دریا میں پھینکا. لاشا دریا کے پانی پر بہا نہیں, ایسے ٹھہر گیا. جب ٹھہر گیا اس نے چھوٹے شہزادے سے کہا یہ تمہارے بھائی کا لاشا پانی میں بہتا کیوں نہیں, ٹھہر کیوں گیا؟ چھوٹے شہزادے نے کہا بھائی کو اماں نے کہا تھا چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا, وہ میرے انتظار میں. عزادارو, اس نے چھوٹے کو قتل کیا. دونوں سر لے کر یہ ابن زیاد کے پاس پہنچا. ابن زیاد جیسا ظالم سر دیکھ کر کہنے لگا حارث خدا تجھ پہ لعنت کرے, ارے تو نے ایسے گلاب قتل کر دیے, یہ تو بتا قتل تو کیے, یہ تو بتا ان کے رخساروں پر نیلے نشان کیوں ہیں؟ حارث نے کہا میں نے قتل کرنے سے پہلے تماچے مارے, میں تماچے مارتا رہا, ان کی ماں بہن کرتی ماتم حسین.